حافظ ابن کثیر کہتے ہیں اپنی البدایہ والنہایہ کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ اس پر اجماع اتفاق ہے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات حد تواتر تک پہنچی ہوئی ہے، اور جتنی کرامات غوث پاک سے ثابت ہوئی کسی ولی سے ثابت نہیں ہوئی، سب سے بڑھ کر آپ سے کرامتیں ثابت ہوئی، جلدوں کی جلدوں کتابوں کی کتابیں علماء نے آپ کی کراماتوں پر لکھی، اس لیے کہ آپ ولیوں کے سردار ہے۔ لیکن خود کیا فرماتے ہیں غوث اعظم؟ آپ کی کتاب فتح الغیب اس میں فرماتے ہیں کہ عزیز کرامت مت دیکھ، استقامت دیکھ۔ کرامت معیار نہیں ہے، بلکہ کیا معیار ہے؟ استقامت۔ استقامت یعنی شریعت کی پابندی۔ کرامت کی بنیاد پر کسی کو ولی مت سمجھ جب تک یہ نہ دیکھ لے کہ رسول اللہ کی شریعت کا پابند ہے ہی نہیں۔ اے عزیز کرامت نہ دیکھ، استقامت دیکھ۔ یہی وجہ ہے کہ اب اگر کسی سے ایسی چیز ظاہر ہو جائے کہ جو عقل کو حیران کر دے تو اس وقت تک اس کو کرامت ہم نہیں مانیں گے جب تک یہ نہ دیکھ لے کہ جس سے چیز ظاہر ہو رہی ہے وہ شریعت کا پابند ہے یا نہیں۔ لیکن اس زمانے میں اب ضرورت کیوں پڑی کہ ہم اس عنوان پر گفتگو کریں کہ ایک طبقہ ایسا بھی ابھی پیدا ہو گیا ہمارے یہاں، کچھ انگریزی تعلیم اور ماڈرن تعلیم کے کچھ اثرات ہماری نئی نسلوں پہ ایسے مرتب ہوئے کہ جب یہ لوگ ولیوں کی کرامتوں کے بارے میں سنتے یا پڑھتے تو مذاق اڑاتے ہیں، اور ایسے مذاق اڑانے والوں میں ایک بہت بڑا بدبخت شخص ہے پاکستان کا، آئے دن ویڈیو بناتا ہے خبیث اور اپنے 10 بائی 10 کے دلبے میں بیٹھ کے ولیوں کی کرامتوں کا مذاق اڑاتا ہے اور بزرگوں کا مذاق اڑا کے اس کا جملہ ہوتا ہے، کہتا ہے یہ سب دبے بازی ہے اور کہانیاں ہیں، کہانی مت سناؤ، اور ولیوں کو طنز میں کہتا ہے بابے، بابا بھی نہیں بولتا، اولیاء بھی نہیں کہتا بابے۔ اس بدبخت کا نام کیا ہے؟ علی مرزا پلمبر۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کی طرف جو منسوب کتاب ہے غنیۃ الطالبین، اس کے شروع ہی میں نماز کا طریقہ انہوں نے لکھا ہوا ہے، اور وہ وہی طریقہ لکھا ہے جو بخاری اور مسلم میں موجود ہے، یعنی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے تھے، جسے یہی بزرگوں کے ماننے والے کبھی کہتے ہیں مکھیاں مارنا، کبھی کہتے ہیں بت رکھ کے آتے تھے، کبھی کہتے ہیں یہ منسوخ ہو گیا۔ تو جس شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پہ آپ لوگ عزتیں اویل کر رہے ہیں، ایون چندے اکٹھے کر کے اپنا سورس آف انکم جس شخصیت کو آپ نے بنایا ہے، وہ جس طریقے پہ نماز پڑھتی تھی وہ آپ نماز کا طریقہ پبلک میں کیوں نہیں بتاتے؟ پھر سچے قادری ہوں گے نا؟ آپ کا تو دعویٰ وہ اولیاء اللہ کے سردار ہیں، اچھا اولیاء اللہ کے سردار وہ نماز پڑھتے تھے جو منسوخ تھی؟ سردار تو چیک کر کے بنانا سی نا، نہیں وہ حملی تھے، وہ حملی کو تو بعد میں ہم دیکھیں گے، پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے، پہلے تو یہ بات ہے یہی جھوٹ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کا طریقہ جو آپ کے نزدیک ختم ہو چکا، جو مکھیاں مارنا ہے نعوذ باللہ، اور کیا کیا آپ اس کے لیے نام رکھتے ہیں، آپ کے سب سے بڑے بزرگ اس طریقے میں نماز پڑھتے تھے، جس بزرگ کو پوری زندگی یہی نہیں پتا چلا کہ نبی علیہ السلام نے نماز کس طریقے پہ پڑھی ہے، وہ آپ کے دلوں کے حال کیسے جانتے ہوں گے؟ پھکی ہے نا سر، الزامی جواب، اینٹی وینم ساڑھے کو تو وہی گلا نے، جسے خود نماز کا طریقہ نہیں پتا بقول آپ کے، پہلے تو انہیں حنفی کریں قبر سے نکال کے ریکویسٹ کر کے، لیکن اب تو کوئی فائدہ نہیں۔ ان کی طرف وہ چشتی رسول اللہ والا واقعہ کافی دفعہ میں پوسٹ مارٹم کر چکا ہوں، مجھے تو شرم آتی ہے بار بار ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے کہ یہ کن لوگوں کا دفاع کر رہے ہیں، کن لوگوں کو اپنا بزرگ بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ بازید بستامی کے بارے میں یعنی جو جو باتیں کشف المحجوب میں انہوں نے کلیم کی ہیں کہ ان کے منہ سے اللہ بولتا تھا، نعوذ باللہ، یہ تو ہمارا عقیدہ رسول اللہ کے بارے میں نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم کہتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، یہ وہ کہتے ہیں جو ان پر وحی ہوتا ہے۔ یہ بات سیم تذکرۃ الاولیاء کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے، وہاں تو ایک سٹیپ آگے گئے ہیں وہ فرید الدین عطار المتوفى 627 ہجری، پوری دنیا میں بابوں کے جتنے واقعات ہیں نا جو مصباحی صاحب بھی سناتے ہیں، یہ کتاب 800 سال پہلے فرید الدین عطار نے لکھی ہے، جس کو منگولوں نے قتل کیا تھا۔ میں بھی منگولوں کی اولاد ہوں، ہاں، لیکن اس ٹائم وہ کافر تھے، اللہ نے ان کو مسلط کیا مسلمانوں پہ، اب اسلام کی دولت سے سرفراز کر کے مجھے مسلط کر دیا ان کے اوپر۔ ہاں، تو خود یہ نگاہیں مارتے رہے، اور جب منگول آئے تو منگولوں نے نگاہ نہیں ماری، تلوار مار کے وٹ چڑے ساری، ہاں، انہوں نے نگاہ ہوتے ہی رہ گئی ہیں۔ تو فرید الدین عطار نے تذکرۃ الاولیاء میں بازید بستامی کے بارے میں لکھا ہے کہ لوگ ان کے اوپر خام خواہ الزام لگاتے ہیں، ان کے منہ سے تو اللہ بولتا تھا، اگر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ قیامت کے دن محمد اور تمام نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، وہ تو اللہ ان کے منہ سے بول رہا تھا جی بڑا ہوا۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری جو ہے نا وہ تعویلات ہیں، مثلا یہ جو مرزا صاحب جو ہے نا اپنی انہوں نے بنائے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرا جھنڈا لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اصل میں یہاں یہ بیٹ میں نہیں جا رہے کہ یہ صوفیاء ایک ٹرم کے تحت یہ لفظ بول رہے ہیں۔ ٹرم کیا ہے؟ وحدت الوجود، یہ خاص کیفیت ہے، جذب کی خاص کیفیت ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ اب میں اس کی تعویل کر رہا ہوں جو ہے نا لوائی اعظم من لوائی، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے۔ صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تو وہاں درخت میں سے آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ بوٹے سے بول سکتا ہے، زبان ولی سے نہیں بول سکتا۔ تو اب یہ زبان بایزید کی نہیں تھی، زبان ان کی ایک کلام رائی ہو رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے۔ توبہ توبہ، اے دیکھو ایک گستاخیاں ہوتے مناظرے لڑدا لڑدا اپنے بابے نو بچانا ہویا، خود اپنی آخرت خراب کر بیٹھا ہے۔ مسلم شریف میں جو حدیث ہے، ام ایمن سلام اللہ علیہا، ان کے پاس حضور اکثر جایا کرتے تھے، بڑھیا خاتون، اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کا تو اسلام میں جہاد کے اندر بھی کتنا کلیدی کردار ہے۔ تو حضور کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر اور عمر، مسلم شریف کے الفاظ ہیں،
رضی اللہ تعالی عنہما، انہوں نے ارادہ کیا کہ حضور بھی جاتے تھے، چلو ہم اس سنت پہ عمل کریں، ہم بھی جا کے اما کے پاس بیٹھتے ہیں۔ جب گئے تو وہ رو رہی تھی حضور کے غم میں، ہائے ہائے ہائے۔ حضرت عمر نے تسلی دی انہیں کہ ام ایمن آپ نہ روئیں، رسول اللہ کے لیے اعلیٰ درجے کی جنت ہے، وہ تو بہتر مقام میں چلے گئے، ذرا اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی کہ امت کے غم نہیں حضور کو اب اور دیکھنے پڑ رہے، ورنہ تو حضور تو ہر غم کے اوپر حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ تو لیکن سرکار وہ ام ایمن تھی، اس نے ایسا جملہ بولا کہ حضرت ابوبکر عمر بھی حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا عمر میں اس بات پہ تو نہیں رو رہی، مجھے یقیناً یہ پتا ہے کہ نبی الاسلام بہتر حالت میں ہے، میں اس بات میں رو رہی ہوں کہ آسمان اور زمین کا رشتہ وحی کی وجہ سے جو چل رہا تھا وہ منقطع ہو گیا، اب جو کچھ ہم کریں گے وہ ہم کریں گے، ہمیں اللہ تعالیٰ نہیں بتائے گا تم نے یہ غلط کام کیا۔ جب یہ جملہ بولا تو حضرت ابوبکر عمر جو تسلیاں دے رہے تھے وہ خود رونا شروع ہو گئے ان کا جملہ سن کے کہ واہ کیا عقل ہے عورت کی۔ ساری عورتیں ناقص العقل تو نہیں ہے، ایسی عورت بھی ہے ام ایمن کہ جس نے ابوبکر عمر کو بھی رلا دیا۔ ہاں ان کو ایک پتا تھا کہ نبی الاسلام دنیا سے چلے گئے، اب جو کچھ غلط صحیح ہے وہ ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے صحیح بھی، اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے نہیں بتائے گا، وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اب اصل میں یہاں یہ بیٹ پہ نہیں جا رہے کہ یہ صوفیاء ایک ٹرم کے تحت یہ لفظ بول رہے ہیں۔ ٹرم کیا ہے؟ وحدت الوجود، یہ خاص کیفیت ہے، جذب کی خاص کیفیت ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ خاص کیفیت ہے، جذب کی خاص کیفیت ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ خاص کیفیت ہے، جذب کی خاص کیفیت ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ خاص کیفیت ہے، جذب کی خاص کیفیت ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ اب میں اس کی تعویل کر رہا ہوں جو ہے نا لوائی اعظم من لوائی، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے۔ صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تو وہاں درخت میں سے آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ بوٹے سے بول سکتا ہے، زبان ولی سے نہیں بول سکتا، تو اب یہ زبان بایزید کی نہیں تھی، زبان ان کی ایک نام رائی ہو رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے۔ اب یہ زبان بایزید کی نہیں تھی، زبان ان کی ایک نام رائی ہو رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے۔ یہ زبان بایزید کی نہیں تھی، زبان ان کی ایک نام رائی ہو رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے یہ سیم جملے نہج البلاغہ میں شیعہ کے ہاں مولا علی کا خطبہ ہے رسول اللہ کی میت کے اوپر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی موت اگلے انبیاء کسی نہیں ہے، آپ کی موت کی وجہ سے آسمان کا رشتہ زمین سے منقطع ہو گیا، اور اگر آپ نے ہمیں منع نہ کیا ہوتا تو ہم رو رو کر اپنی جان دے دیتے آپ کی میت کے اوپر۔ مولا علی نے دو غلط عقیدے ایک خطبے میں فارغ کر دیے۔ نمبر 1 یہ کہ اب آسمان کا زمین سے کوئی رشتہ نہیں ہے، اگر مولا علی یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اللہ کچھ نہیں بتائے گا تو باقی امام تشیعی کوئی نہیں، مولا علی کو کوئی نہیں دسے گا تو اور کس کو دسنے نے، جن کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں، یعنی اگر کوئی نبی ہوتا تو علی ہوتا، اور یعنی کہ اب امتی نبی بھی کوئی نہیں، ورنہ اگر امتی نبی ہوتا تو علی ہوتا، کیونکہ ہارون اور موسیٰ کی نسبت تو دو نبیوں والی تھی۔ ختم نبوت کی وجہ سے اگر مولا علی نبی نہیں ہے تو غلام احمد قادیانی دجال تشیعی کوئی نہیں، وہ کہاں سے نبوت کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ تو مولا علی کیا کہہ رہے ہیں کہ آسمان کا رشتہ زمین سے منقطع ہو گیا، کوئی کشف، کوئی الہام، کوئی عقیدہ امامت، کوئی صوفیوں کی اس حوالے سے یہ چیز کہ کوئی آسمان کا زمین سے رشتہ ہے، ختم۔ اور دوسرا انہوں نے کہا اگر آپ نے ہمیں منع نہ کیا ہوتا ہم رو رو کے جان دے دیتے، تو سرکار اندازہ کریں ماتم بیچ میں پھر کہاں سے آ گیا، سینہ کو بھی کہاں سے آ گئی، سب ختم۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ختم نبوت اصل میں یہ ہے کہ نبی الاسلام کے بعد کوئی ایسا سلسلہ نہیں۔ ایک ایکسیپشن دی ہے بخاری مسلم میں کہ میری وفات کے بعد قیامت تک غیب کی خبریں ختم سوائے مبشرات کے۔ پوچھا گیا مبشرات کیا ہیں؟ کہا کہ خواب ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دکھائے گا، اور وہ بھی بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ خواب کی 3 قسمیں ہیں، اللہ کی طرف سے، شیطان کی طرف سے اور نفس کی طرف سے۔ مسند احمد میں حدیث ہے نبی الاسلام نے حضرت حسین ابن علی کو اٹھایا ہوا ہے اور زاروں کے تار رو رہے ہیں۔ مولا علی حاضر ہوئے اور پوچھا کہ اے اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ کو کس نے غمگین کیا؟ تو فرمایا ابھی بھی جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ اس بچے سے اتنا پیار کر رہے ہیں اور اس کو فرات کے کنارے شہید کر دیا جائے گا، اور پھر انہوں نے میری خاطر ایک ہاتھ یوں مار کے کربلا کی سرخ مٹی بھی مجھے دکھائی۔ اب نبی الاسلام کو یہ غیبی خبر کسی کی موت کے بارے میں دے دی تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ سب کچھ پیغمبروں کے ساتھ خاص ہے، پیغمبروں کے بعد نہیں، کیونکہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے میری وفات کے بعد غائب کی خبروں میں اب صرف مبشرات باقی ہیں۔ پوچھا کہ مبشرات؟ فرمایا خواب، اور خواب بھی تب غیبی خبر ہوں گے جب آپ اس خواب کو اسٹیبلش ہوتا ہوا دیکھ لیں۔
یعنی دنیا میں ایک شخص کوئی خواب دیکھتا ہے، جب تک وہ واقعہ ہو نہیں جاتا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ سچا خواب ہے، سچی کیا بھی خبر ہے؟ اور رہ گیا آخرت کا معاملہ، وہ تو کنفرم ہو ہی نہیں سکتا جب تک آخرت میں پہنچ نہ جائیں یا دنیا میں کوئی پیغمبر اسے ویریفائی نہ کر دے. نبی الاسلام نے خود وہ طریقہ علاج استعمال کیا. آپ نے پھونک کیوں نہیں مار دی؟ کہیں اللہ نے چاہا تو ہو بھی گیا. بخاری میں حدیث ہے ایک صحابی کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی، نبی الاسلام نے ہاتھ پھیرا، ٹھیک ہو گئے. لیکن یہ ایک دو واقعات موجزانہ طور پہ، ادروائز نبی الاسلام پورا علاج کرواتے تھے. اور علاج کرنا ہے، جو چیز اس طرح کی سرجری والی ہے وہ دم کرنے سے نہیں ٹوٹی ہوئی ہڈی جڑ جائے گی. وہ نبی الاسلام کا ایک معجزہ تھا. اگر آپ کو اپنے بزرگوں پہ اعتماد ہے تو توڑوائیں اپنی ٹانگیں اور ٹائم قیامت تک جائے کروا کے دسو کسی کو سیدھا. اس طرح نہیں ہوتا میرے بھائی. معجزات جب اللہ تعالیٰ کسی کے لیے چاہے ظاہر کر دیتا ہے، لیکن آپ نے معجزات اپنے بابوں کے لیے مانے ہوئے ہیں تو پھر بہتر یہی ہے کہ پریکٹیکلی کر کے بتائیں. آپ جو آپ کلیم کر رہے ہیں وہ کر کے بتائیں. کہتے ہیں نا بزرگ جو ہے وہ اگر جو ہے وہ کیمرہ اور سیٹلائٹ جو ہے وہ سارے بر اعظموں میں ایک کمرے میں بیٹھ کے دیکھ سکتا ہے تو اللہ کا ولی کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ چھاڑ دو سرکار، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر پی آئی اے کا پائلٹ جہاز اڑا سکتا ہے تو بزرگ کیوں نہیں اڑا سکتا؟ بٹھائیے سارے بزرگانوں اور کاکپٹ سے جو ہے پائلٹ کو کہے جی آپ تو نکلے نا، یہ اڑانے والے جی کیا مسئلہ تھی جا کے لینڈ کرنا ہے انہوں نے جتنے کر رہا ہے. نہیں اگر یقین ہے تو کرے نا. کہتے ہیں نا روحانی علم تو جو ہے وہ اوپر ہے اس دنیاوی علم سے، اور اس دنیاوی علم کو یہ کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کے بندوں خدا کے لیے نبی علیہ السلام نے جب مختلف بادشاہوں کے پاس خطوط لکھے ہیں تو ان زبانوں کے ایکسپرٹ بندے بلوائے ہیں، ان کی زبانوں میں لکھوائے ہیں. اس طرح نہیں ہوتا جس طرح آپ سمجھتے ہیں. دنیا بقدر ایفرٹ ہے. کبھی کبھار کوئی مرزانہ بات ہو جائے وہ الگ بات، وہ انبیاء کے ساتھ خاص ہے. باقی غیر انبیاء کے ساتھ نبی علیہ السلام کے مبارک دور میں بڑے عجیب و غریب قسم کے معجزات ہوئے ہیں، وہ بالکل درست ہے، وہ نبی کے معجزے ہیں. لیکن رسول اللہ کی وفات کے بعد جو کچھ ہے وہ دعا کی حد تک ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو کر دے، اللہ تعالیٰ چاہے تو نہ کرے. لیکن رسول اللہ کی وفات کے بعد جو کچھ ہے وہ دعا کی حد تک ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو کر دے، اللہ تعالیٰ چاہے تو نہ کرے. لیکن رسول اللہ کی وفات کے بعد جو کچھ ہے وہ دعا کی حد تک ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو کر دے، اللہ تعالیٰ چاہے تو نہ کرے. لیکن رسول اللہ کی وفات کے بعد جو کچھ ہے وہ دعا کی حد تک ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو کر دے، اللہ تعالیٰ چاہے تو نہ کرے. بارش کی دعا کی ہو گئی، ٹھیک ہے، سمجھ آتی ہے بات کی. اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں. جو اللہ کے فزیکل فینومینا آف نیچر ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی دعا قبول کر لیتا ہے. لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جی کسی صحابی کی آنکھ نکل گئی ہے، دوسرے نے پھونک ماری ہے تو اس کی نظر واپس آ گئی. نہ کسی کی ہڈی ٹوٹی ہے تو یہ جنگ قادسیہ اور یرموک میں صحابہ کرام کو جو زخم لگتے تھے تو ایک دوسرے کو سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونکتے تھے اور زخم ٹھیک ہو جاتا تھا. خدا کے لیے اس طرح نہیں معاملات ہوتے. دنیا کو اللہ نے بقدر ایفرٹ چھوڑا ہوا ہے. آپ کو تو کہانی کرائی ہے جی ابو الحسن خرقانی نے کرتا دیا تھا محمود غزنوی کو، اور محمود غزنوی نے جو سومنات پہ جو آخری حملہ کیا وہ اس کی برکت سے کامیابی ہوئی. رات نو بابا جی پھر ہوئی ناراض. بابے کتنے خوش ہوتے تھے جو تک نعرہ نہ مارو انہوں نے اگے تسی یا میرا نام نہ لو. اور بابا جی کہتے ہیں ان کے کہ ناراض ان کے تو نے میرے کرتے کی اتنی کم قیمت لگائی ہے. اگر تو یہ کرتا اٹھا کے یہ دعا کرتا نا کہ قیامت تک اس پلانٹ ارتھ پہ کوئی کافر باقی نہ رہے تو سارے مسلمان ہو جاتے. حضرت ابو الحسن خرقانی ایک بزرگ گزرے، یہ حضرت باجید بستامی کے سجادہ نشین تھے. اتنے بڑے آدمی تھے، اپنا جبہ دیا محمود غزنوی کو. جب مشکل آئی تو دعا مانگنا آگے رکھ کے اللہ فتح دے دے گا. تو محمود کہتے ہیں جب سومنات کے مندر نہیں فتح ہو رہے تھے تو میں نے بابے کا جبہ سامنے رکھ کے دعا کی تو اللہ نے مجھے فتح دے دی. کہتے ہیں بابا جی رات خواب میں ملے تو کہنے لگے تو نے کیا قیمت ڈالی میرے جبے کی؟ کہا حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے تو میرا جبہ سامنے رکھ کے دعا کرتا کہ یا اللہ ہندوستان کے سارے کافر مسلمان ہو جائیں تو اللہ نے توفیق ایمان دے دینی. یہ تو نے کیا دعا مانگی ہے؟ اچھا لوگ پڑھتے ہیں سبحان اللہ، لعنت ہے. سنانے لیتے بھی سننے لیتے بھی. کیا صحابہ کرام قادسیہ اور یرموک میں رومنز اور پرشینز کے خلاف رسول اللہ کا کرتا لے کے گئے تھے؟ اور جب وہ کرتا حضور نے خود پہنا ہوا تھا ابو جہل نے تو پھر بھی کلمہ نہیں پڑھا. تم لوگ کہہ رہے ہو کہ روئے عرض پہ سارے مسلمان ہو جاتے کرتے کے وسیلے سے دعا کر کے. اور حضور کا تو کرتا وہ تھا جو واقعی شفا بھی دیتا تھا. مسلم شریف میں حدیث ہے کالا جبہ حضور کا نکالا اسما بنت ابی بکر نے، ان کا کہ نبی الاسلام پہ پہنتے تھے، ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے دیتے ہیں. یہ تو حضور کا چلے کرتا تھا. اور صحابہ کے پاس تو حضور کے جسم کے حصے تھے، بال مبارک. کرتا تو بہت چھوٹی چیز ہے، وہ تو حضور نے پہنا نا جو آپ کے بال مبارک. صحیح بخاری میں حدیث ہے ام سلمہ نے حضور کے چند بال نکالے ایک ڈبیا میں اور کہا کہ یہ نبی الاسلام کے بال ہیں. ہمارے محلے میں کوئی بیمار ہوتا ہے میرے پاس وہ پانی کی پیالی بھیجتا ہے، میں اس میں گھول دیتی ہوں، شفا ہو جاتی ہے اللہ کے اذن سے. یار وہ بال لے کے صحابہ کرام رومن اور پرشینز کے خلاف جا کے لڑتے اور بالوں کو سامنے رکھ کے تو فتح حاصل کرتے.
جنگوں کی تکلیف کاٹی، 8,500 صحابہ اور تابعین شہید ہوئے ہیں صرف قادسیہ میں پرشین امپائر کے خلاف. کتنے لوگ ہاتھیوں کے نیچے آ کے شہید ہوئے ہیں. تسی نگاہ ہی مارتے رہتے ہو. سب کہانی ہے. اور اب تو میں نے آپ کو بہت پہلے پریڈکٹ کیا تھا کہ اب ینگ جنریشن یا تو علمی کتابی مسلمان بنے گی، یعنی علمی کتابی سے مراد چھڑا مسلم، کتاب و سنت کے دلائل ماننے والا، اور یا پھر وہ اس مذہب سے ہی برگشتہ ہو جائے گی، سیکولر یا ایتھیسٹ ہو جائیں گے. باقی فرقے تو ہم نظر نہیں آنے انشاءاللہ تعالی. ساری ڈیفینیشنز میں نے بتائی ہیں آپ کو. غداری تو کی ہے ان قادریوں نے، باپا جانی ہو یا احمد بریلوی ہو یا اشری تھانوی ہو، کہ یہ سارے عبد القادر جیلانی کو پیرانے پیر کہتے رہے. وہ رفع الدین سے پڑھتے نہیں جی، وہ عملی تھے. تو تسی کیوں انفی ہو؟ پیر عملی، مرید انفی. اور پیر کو پوری زندگی پتہ ہی نہیں چلا کہ رفع الدین منسوخ ہو گیا، جو پیرانے پیر ہے. یعنی آپ کا علم عبد القادر جیلانی سے زیادہ ہے. ان کو کہ ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یار تمہارے بزرگوں کا علم عبد القادر جیلانی سے زیادہ ہے. اور یہ بھی آپ کو سمجھانے کے لیے. واللہ نہ تو ہمیں عبد القادر جیلانی کے ساتھ کوئی رتی برابر ہمدردی ہے، نہ امام شافعی کے ساتھ، نہ امام مالک کے ساتھ. ہم تو اس کی بات مانیں گے جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہاں، چونکہ آپ کے نزدیک یہ بڑے بڑے نام ہیں، اس لیے ہم آپ کو ان ناموں کا حوالہ دیتے ہیں. اور یہ ایک بڑی دکھ کی چیز ہے کہ ہم آپ کو قرآن و سنت کا حوالہ نہیں دے سکتے، کیونکہ آپ انکار کر دیں گے. ہم آپ کو بابوں کا حوالہ دیتے ہیں. ادروائز ہمیں رتی برابر بھی کوئی ہمدردی نہیں ہے کہ ہم کسی بزرگ کا حوالہ دے کے آپ کو بات منوائیں. لیکن چونکہ ان کی ڈیمانڈ مجھ سے ہے تو میں دے دیتا ہوں ان کو جواب. اور انہوں نے جو کچھ اس میں گفتگو کی وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ واقعہ بیان کر رہے تھے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی المتوفا 561 ہجری، ان کے حوالے سے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی کا ایک مرید فوت ہو گیا. اور جو جس طریقے سے انہوں نے وہ واقعہ بیان کیا نا، اس میں قرائن یہ بتا رہے ہیں کہ یہ واقعہ شیخ عبد القادر جیلانی کی وفات کے بعد ہوا ہے. یعنی ان کی نسل میں، جو مریدوں کی نسل میں جو نسل در نسل مریدین اور غلام ہوتے ہیں نا ان کے، ان میں سے کسی کا واقعہ ہے. وہ آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. ان کی زندگی کا واقعہ نہیں ہے. تو وہ جب مرید فوت ہوا، وہ جب قبر میں پہنچا اور فرشتے اس سے سوالات کرنے کے لیے آئے، تو شیخ عبد القادر جیلانی جو ہے وہ مرنے کے بعد اپنی قبر سے نکل کے اس کی قبر میں چلے گئے، ان کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے. تو فرشتوں نے کہا کہ یہ تو شیخ عبد القادر جیلانی آ گئے ہیں. میرے بھائی فرشتے کسی کو کیا سمجھتے ہیں؟ قرآن میں ہے کہ فرشتوں کو جو اللہ حکم دیتا ہے نا، بس وہ اسی کی پیروی کرتے ہیں. وہ اس طرح کے معاملات میں نہیں پڑتے. بہرحال اس کی میں انجینئرنگ بعد میں کرتا ہوں. کہتے ہیں جی فرشتوں کو مصیبت پڑ گئی، وہ آ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتوں اب تم بیچ میں سے نکل جاؤ، اب عبد القادر جیلانی اس میں آ پڑے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. تو بس یہ واقعہ انہوں نے سنایا. تو انہوں نے کہا اب جب ہم یہ واقعہ بیان کریں گے نا، تو وہ جو انجینئر ہے نا، وہ کہے گا کہ جی یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک بابا جی اپنی قبر سے نکل کے مرنے کے بعد کسی مرید کی قبر میں جا کے اسے نفع پہنچا سکیں. اور پھر انہوں نے کہا جی کتے کا کام تو بھونکنا ہے. یعنی وہ ہم جو قرآن و سنت کی تعلیمات بیان کر رہے ہیں نا، اسے وہ بھونکنے سے تشبیہ دے رہے ہیں. قادر دی میں گلاں سناواں اپنے بابے دیاں تے تھانوں پٹھا کر کر ماراں. میں تے اللہ دی قسم ڈردا جڑیاں گلاں بابے غوث پاک نے فرمائیاں. آپ دا ایک مرید ہو گیا فوت. ہن سنو، فرماتے ہیں ایک بندہ فوت ہو گیا تو اس کی قبر میں جب فرشتے اس کو عذاب دینے لگے نا گر سے، تو بابا اور چلے گئے قبر. ہن مرزا جیل میں بولے گا او جی غوث پاک کہاں سے چلے گئے؟ ایک کتے دے دماغ میں پاؤنک تو سوا ککھ نہیں آؤں. کتے دے دماغ میں پاؤنک تو سوا ککھ نہیں آؤں کہ کیسے یہ قبر سے نکلے گئے. اور چلیا تم پہلے بخاری دی حدیث دا جواب دے کہ کنج 1.25 لاکھ قبر چوں نکل کے مصطفیٰ کے پیچھے کھڑے ہو گئے. بابے اور فرماتے ہیں بھائی وہ مرید تھا میرا غوث پاک، تو میں نے اپنے رب سے کہا پروردگارہ نسبت میری ہے، انہوں چھڑ دے. تو اللہ پاک نے فرمایا یہ گل بڑی لمبی ہے، میں وچوں حذف کر رہا ہوں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فرشتیوں ہٹ جاؤ پیچھے. عبد القادر وچ پہ گئے. اللہ اکبر. ان کا حق ہے، کہہ سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جس دین کے ماننے والے ہیں نا، اس میں تو وہ بھونکنا ہے. وہ بابوں کے دین کو مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں کتابوں کے دین کو. اور ہم صرف ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں. جن بابوں نے عزت کتابوں کی بنیاد پہ اویل کی تھی اور آج ان کتابوں کے دشمن ہیں قرآن اور سنت کے، ان بابوں کو ہم کس طرح مان لیں؟ دیکھیں کسی عالم کی، بزرگ کی عزت کیوں ہوتی ہے؟ کہ جس کے پاس قرآن و سنت کا علم ہے.
اور اگر وہ کہے کہ قرآن و سنت ڈائریکٹ نہیں پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، اور دین سینہ بسینہ چل رہا ہے، کتابوں کو چھوڑ دو، علم بس کرنی ہو یار، تو سر پھر تو بھی اسی جان چھڑاواں گے نا. آپ کی تو عزت اس کی بنیاد پہ تھی. ایک کرکٹر کی عزت کرکٹ کی بنیاد پہ ہوتی ہے، اور اگر کرکٹر کوئی کہے کہ کرکٹ نہیں کھیلنی چاہیے، یہ سب سے بری گیم ہے، آندہ کے بعد میں بھی نہیں کھیلوں گا، میں اس کو نہیں مانتا، تو اس کی عزت بھی ختم ہو گئی نا. اب اگر اس نے عزت کروانی ہے تو اس فیلڈ میں کروائے جس میں وہ ہے. اور اسی کو ہم نے عرض کیا ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. اگرچہ بابے بھی اسی خدا کو مانتے تھے، بابوں کو تو چھوڑ دیں، ہندو، سکھ، عیسائی، وہ لوگ بھی ایک خدا کو مانتے ہیں، اسی ایک خدا کو. تو جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ بابوں کا خدا اور ہے، مراد یہ کہ خدا وہی ہے، لیکن اس کی کوالٹیز جو بابے کلیم کر رہے ہیں وہ نہیں ہے جو قرآن و سنت کے اندر آئی ہوئی ہے. قرآن و سنت جو تعارف کروا رہا ہے وہ اور ہے. تو وہ اس قسم کا، وہ کہتے ہیں جی اب یہ بھونکے گا، تو وہ کہتے ہیں میں چونکہ اس نے بھونکنا ہے تو میں پہلے ہی دلیل دے دوں کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ شب معراج، یہ انہوں نے بیان کیا، جو انبیاء اکرام علیہ السلام کا ایک اجتماع ہوا بیت المقدس کے اندر، نبی علیہ السلام نے ان کی امامت فرمائی، تو وہ انبیاء بھی تو اپنی قبروں سے نکل کے آ گئے تھے، تو اگر شیخ عبد القادر جیلانی نکل آتے ہیں تو اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ اچھا، اب انہوں نے اس کو دلیل بنایا اپنے بزرگوں کی، یعنی واقعات انبیاء کے بیان کرتے ہیں اور ثابت یہ اپنے بزرگوں کو کرتے ہیں. اس کی انجینئرنگ تو میں بعد میں کرتا ہوں، پہلے تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ اپنے نام کے ساتھ قادری لکھتے ہیں اور اپنی نسبت شیخ عبد القادر جیلانی کے ساتھ کرتے ہیں، انہی کی وجہ سے قادری کہلاتے ہیں نا. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی طرف جو منسوب کتاب ہے غنیت الطالبین، اس کے شروع ہی میں نماز کا طریقہ انہوں نے لکھا ہوا ہے، اور وہ وہی طریقہ لکھا ہے جو بخاری اور مسلم میں موجود ہے. یعنی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے تھے، جسے یہی بزرگوں کے ماننے والے کبھی کہتے ہیں مکھیاں مارنا، کبھی کہتے ہیں بت رکھ کے آتے تھے، کبھی کہتے ہیں یہ منسوخ ہو گیا. تو جس شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پہ آپ لوگ عزتیں اویل کر رہے ہیں، ایون چندے اکٹھے کر کے اپنا سورس آف انکم جس شخصیت کو آپ نے بنایا ہے، وہ جس طریقے پہ نماز پڑھتی تھی وہ آپ نماز کا طریقہ پبلک میں کیوں نہیں بتاتے؟ پھر سچے قادری ہوں گے نا. آپ کا تو دعویٰ ہے وہ اولیاء اللہ کے سردار ہیں. اچھا، اولیاء اللہ کے سردار وہ نماز پڑھتے رہے جو منسوخ تھی؟ سردار تے چیک کر کے بنانا سی نا. نہیں، وہ حملی تھے. وہ حملی کو تو بعد میں ہم دیکھیں گے، پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے، پہلے تو یہ بات ہے یہ آئی جھوٹ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کا طریقہ جو آپ کے نزدیک ختم ہو چکا، جو مکھیاں مارنا ہے، نعوذ باللہ، اور کیا کیا آپ اس کے لیے نام رکھتے ہیں. آپ کے سب سے بڑے بزرگ اس طریقے پہ نماز پڑھتے تھے. جس بزرگ کو پوری زندگی یہی نہیں پتا چلا کہ نبی علیہ السلام نے نماز کس طریقے پہ پڑھی ہے، وہ آپ کے دلوں کے حال کیسے جانتے ہوں گے؟ پکی ہے نا سر، الزامی جواب، اینٹی وینم ساڑھے گل تو پھر یہی گلا نے. جسے خود نماز کا طریقہ نہیں پتا بقول آپ کے، پہلے تو انہیں حنفی کریں قبر سے نکال کے ریکویسٹ کر کے، لیکن اب تو کوئی فائدہ نہیں. دوسرا یہ جو آپ نے بات کی کہ بخاری شریف میں حدیث ہے، تو پہلی بات ہے یہ بخاری میں حدیث ہے ہی نہیں ہے، یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے. وہ تو آپ کو پتا ہے ہر جگہ ہی کہتے ہیں بخاری شریف میں، ان کو کیا پتا. اور میں اگر مسلم شریف ان کو دے بھی دوں نا، ان کو آدھا گھنٹہ لگ جائے گا ڈھونڈنے میں وہ حدیث. یہ حدیث مسلم شریف میں ہے اور سنن نسائی کے اندر ہے، اور مشکات میں بھی مسلم شریف کے حوالے سے موجود ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شب معراج بیت المقدس میں انبیاء اکرام اکٹھے ہوئے اور جبرائیل علیہ السلام نے مجھے کہا کہ میں ان کی امامت کرواؤں، جس کی وجہ سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام الانبیاء کہتے ہیں. یہ انبیاء اکرام علیہ السلام کا بیت المقدس میں جمع ہونا ایک برزخی واقعہ تھا، اسے کسی آؤٹ سائڈر نے آبزرو نہیں کیا. ورنہ 1,00,000 کے قریب بندے اگر کسی شہر میں ایک رات میں آ جائیں، اور ان زمانوں میں جب شہروں کی آبادی ہی سینکڑوں یا چند ہزار پہ مشتمل ہوتی تھی، اور ایک مسجد میں آ جائیں، بیت المقدس کی مسجد میں، اس وقت کیا آج بھی بیت المقدس کی مسجد اتنی بڑی نہیں کہ اس میں 1,00,000 بندہ آ سکے؟ 5 سے 10 ہزار سے زیادہ بندہ وہاں نہیں آ سکتا. تو وہ کہاں آئے تھے پھر؟ برزخی طور پہ، ٹائم اینڈ سپیس سے آزاد. 1,00,000 بندہ کہیں رات میں آئے، پورے شہر کے اندر شور مچ جاتا ہے. تو یروشلم کے اندر تو یہ چیز ہو جانی چاہیے تھی نا. ایون خود جو نبی علیہ السلام تشریف لے گئے ہیں، آپ کو بھی کئی معاملات وہ وقتی طور پہ تھے.
آپ نے اتنی باریکیوں سے آبزرو نہیں کیے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں جب میں معراج سے واپس آیا تو مجھے کافروں نے جھٹلانا شروع کر دیا اور مجھ سے سوالات کرنے شروع کر دیے. بھئی سوال کیا کر رہے تھے کہ بتائیں کہ بیت المقدس کے کتنے دروازے ہیں, کتنی سیڑھیاں ہیں, اس کی دیواروں پہ رنگ کون سا ہوا ہے. میرے بھائی اس اکیڈمی میں, یہ آج ہماری کوئی 8ویں 9ویں مجلس ہے, اس سے پہلے میں 10 سال جس اکیڈمی میں جاتا رہا, ہر دفعہ سیڑھیاں چڑھ کے آپ مجھ سے پوچھیں نا کہ میں کتنی سیڑھیاں چڑھ کے گیا ہوں تو مجھے نہیں پتا ہوگا. آپ کو اپنے گھر کی بھی سیڑھیوں کا نہیں پتا ہوگا. اور جو بندہ زندگی میں ایک دفعہ ایک جگہ گیا وہ کیسے ان سوالات کے جوابات دے سکتا ہے. تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, میں اتنا پریشان ہوا کہ اعلان نبوت کے بعد کبھی اتنا پریشان نہیں ہوا تھا کہ مجھ سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں اور مجھے جواب نہیں آ رہے, اگرچہ سوال فضول تھے. تو نبی اسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو یوں میرے سامنے کر دیا, وہ جو مجھ سے پوچھتے جاتے تھے میں دیکھ کے بتاتا جاتا تھا. اور یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب کوئی کوسچن ہوتا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دینا ہوتا تھا تو اسی وقت حضور کو وہ چیز سکھا دی جاتی تھی, آپ کی نظروں کے سامنے لے آتے تھے. وہ اکثر آپ کو بخاری مسلم کی حدیث پیش کرتے ہیں نا کہ نبی اسلام ممبر پہ چڑھے اور آپ نے فرمایا پوچھ لو جو کچھ مجھ سے پوچھنا ہے. تو حدیث پوری تو پڑھیں, اس میں الفاظ ہیں جب تک میں یہاں پہ موجود ہوں جو کچھ تم مجھ سے پوچھو گے میں تمہیں بتاؤں گا. تو اس میں امپلائڈ ہے کہ مجھے اب اللہ نے اجازت دی ہے کہ میں یہاں پر ہوں. اب یہ تم نے خدا کو چیلنج کیا ہے تو خدا میرے ساتھ کھڑا ہے, جب تک میں ادھر موجود ہوں جو بھی مجھ سے پوچھو گے تو میں بتاؤں گا. اگر آپ والا عقیدہ ہوتا تو حضور کہتے کہ جی میں جب کہیں پر بھی ہوں مجھ سے جو مرضی پوچھو جب تک ممبر پہ موجود. اللہ تعالیٰ مجھے اسی وقت آگاہ کر. تو علم الغیب کا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ جب چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے اپنے پیغمبر کو علم الغیب دیتا ہے, اور یہ عقیدہ خاص پیغمبروں کے ساتھ ہے. غیر پیغمبر کے لیے علم الغیب کا عقیدہ اس امت میں ماننا, اس امت میں یاد رکھیے گا. اب کوئی مثال دینا شروع کر دے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جو کشف ہوا یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جو الہام ہوا, وہ اس امت میں یہ ساری چیزیں بین ہیں. کیوں؟ ختم نبوت کی برکت. ختم نبوت پہ ڈاکہ مارنا ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہمارے بزرگ علم الغیب جانتے ہیں. سورہ ال عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب, اللہ کی تو یہ شان ہی نہیں کہ تمہیں غیب پر اطلاع دے, بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے. تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے کر بس. علم الغیب اللہ نے اپنے پیغمبروں کو دینا ہے. اور اس میں دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی جب آئے تو وہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور اللہ کی گفتگو بھی انہوں نے نقل کی ہے اس میں. یار یہ عبد القادر جیلانی اللہ کے ساتھ کیسے گفتگو کر سکتے ہیں؟ ہاں ویسے ایک شاعری انداز میں کوئی کرتا رہے وہ تو شاعر بھی کرتا رہے, وہ تو آپ کرتے رہے. وہ تو ہم جس طرح مولا علی کا قول ہے کہ جب میری خواہش ہوتی ہے میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں, اور جب میری خواہش ہوتی ہے اللہ مجھ سے گفتگو کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. واقعی قرآن تو لگتا ہے کہ جیسے اللہ ہی گفتگو کر رہا ہے بندے سے. ان معنوں میں تو ٹھیک ہے, لیکن وہ تو آپ شیخ عبد القادر جیلانی کے انہوں نے جو واقعات نقل کیے ہوئے ہیں وہ تو لگتا ہے ڈائریکٹ ان سے باتیں کر رہے ہیں. تو اب مجھے اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ غلام احمد قادیانی دجال کا کیا قصور ہے, اگر یہی کچھ آپ نے باقی بابوں کے لیے بھی ماننا ہے, ابھی میں چشتی رسول اللہ, اشرف علی تھانوی رسول اللہ کی تو بات ہی نہیں کر رہا نا, وہ تو ہے ہی بہت بڑے لیول کا فراڈ. یہاں پہ دیکھیں ڈائریکٹ گفتگو. عبد القادر جیلانی نے کہا کہ اچھا یوں اللہ یوں کر لے, اللہ نے آگے عبد القادر جیلانی کو یہ جواب دیا. یہ لوگ ٹھیکیدار بنے ہوئے ختم نبوت کے, کانفرنسیں کر رہے ہیں, یہ کون سی باتیں؟ تو وہ کہتے ہیں جی وہ گفتگو کی عبد القادر جیلانی کی اللہ سے گفتگو ہے, اور وہ الٹیمیٹلی کہتے ہیں اب یہ بھونکے گا کہ جی یہ کہاں سے نکلے. انبیاء کا نکلنا برزخی تھا, اور وہ سورہ ال عمران کی آیت نمبر 81 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے یہ عہد لیا تھا کہ جب میں تمہیں پیغمبری دوں اور آپ کی موجودگی میں کوئی اور پیغمبر آ جائیں تو آپ نے ان پر ایمان بھی لانا ہے, ان کی تصدیق بھی کرنی ہے, ان کی مدد بھی کرنی ہے. ایک جنرل رول تھا, جس طرح کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی یحییٰ علیہ السلام نے. ایک زمانے میں دونوں پیغمبر آئے. اسی کے تحت اگر ہمارے نبی کی موجودگی میں کوئی پیغمبر آتا, یا نبی علیہ السلام سے پہلے جو پیغمبر ہیں ان کی موجودگی میں نبی علیہ السلام آتے, دونوں صورتوں میں, اب تو ختم نبوت کی وجہ سے وہ پہلی والی صورت تو ختم, کیونکہ آپ خاتم النبیین ہیں. یعنی آپ علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے اور کوئی اور پہلے پیغمبر موجود ہوتا تو اس کا کام تھا وہ نئے آنے والے پیغمبر کی تصدیق کرتا. یہ وعدہ جو اللہ نے لیا تھا نا انبیاء سے, یہ پورا کیا بیت المقدس میں شب معراج میں معجزانہ طور پر, کہ سارے انبیاء کو بیت المقدس میں برزخی طور پر جمع کیا, جس کی ہمیں کیفیت نہیں پتا. اور ہمیں تو شہید کی کیفیت نہیں پتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہید زندہ ہے لیکن تمہیں شعور نہیں اس کی زندگی کا. یہ کہتا نہیں ہمیں شعور ہے, بالکل ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا ملفوظات کے اندر, ان کے بیٹے نے جمع کیا کہ انبیاء کرام کی بیویاں بھی قبروں میں پیش کی جاتی ہیں, ان کے ساتھ شباشی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں شعور ہے,
کہ حیات النبی کون سی ہے. المحنت المفنت میں دیوبندیوں کے سارے بزرگ اکٹھے ہو کے لکھتے ہیں کہ بھائی نبی علیہ السلام کی جو حیات النبی ہے وہ قبر مبارک میں دنیا کی سی ہے. اور دنیا کی سی کہاں سے آ گئی میرے بھائی؟ دنیا میں تو سانس چاہیے ہوتا ہے زندہ رہنے کے لیے, کھانا ضرورت ہوتی ہے, ٹوائلٹ ضرورت ہوتی ہے. آخرت کی زندگی کے لیے نہ سانس کی ضرورت ہے, نہ ٹوائلٹ کی ضرورت ہے, نہ اس دنیا کے کھانے کی ضرورت ہے. آج بھی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر آپ کھولیں گے تو حضور اسی طرح لیٹے ہوئے ہوں گے جس طرح آج سے 1400 سال پہلے ان کو دفنایا گیا تھا. کوئی ہلتے جلتے آپ کو نظر نہیں آئیں گے. وہ آخرت کی زندگی ہے. اور اگر کوئی ایکٹیویٹی بھی پرفارم کریں گے, جس طرح مسند ابی یعلا میں آتا ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گی. نہ وہ اس طرح کی نماز ہے. وہ تو صحیح مسلم میں بھی آیا کہ میں نے شب معراج موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. ہوا قائم یصلی فی قبری, وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے. وہ برزخی معاملات ہیں. آسمانوں پہ بھی ملاقات ہوگی. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ آسمانوں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, اور صحیح مسلم میں ہے کہ وہ بیت المقدس میں بھی تھے. اب یہ سارے معاملات برزخی ہیں. ان سے شیخ عبد القادر جیلانی کے معاملات کیسے ثابت ہو گئے؟ انبیاء کرام کو منوانا تو دین کو منوانا ہے, بزرگوں کو منوانا دین کو منوانا نہیں ہے. بلکہ بزرگ تو خود انبیاء کا دین بتانے کے لیے آتے ہیں. یہ بزرگوں کے بارے میں کلیم کرتے ہیں. اس طرح تو آپ کچھ بھی کر لیں گے. آپ تو کل کو کہیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں, تو یہ فلاں بزرگ بھی بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں. مادر ذات ولی جسے کہتے ہیں. جو کچھ آپ دین بتا رہے ہیں اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ آپ کے جھوٹے کلیم ہیں. یہ اس طریقے سے نہیں ہے. یہ اللہ کا جنرل رول ہے قرآن میں, سورہ یاسین میں, سورۃ الواقعہ میں, کہ جو مر گیا وہ دنیا میں واپس نہیں آ سکتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جو مردے زندہ کرتے تھے وہ وقتی طور پہ زندہ ہو کے صرف ان کے نبی ہونے کی گواہی دیتے تھے, پھر وہ دوبارہ قبر میں چلے جاتے تھے. یہ نہیں تھا کہ ان کی نئی زندگی شروع ہو جاتی تھی. یہ کسی کا بھی عقیدہ نہیں ہے. یہ اللہ کا رول ہے. صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم لے کے آیا ہے. صحیح مسلم کا پہلا چیپٹر المقدمہ ہے, اس کے بعد الایمان. کہ چند تابعین کی موجودگی میں ایک بندہ آگے کہتا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود جنگ صفین کے موقع پر آئے ہم سے ملاقات کے لیے. تو باقی کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود جنگ صفین پہ کیسے آ گئے؟ کیا وہ مر کے قبر سے نکل کے آ گئے تھے تمہارے پاس؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ جنگ صفین ہوئی ہے 37 ہجری میں, اور عبداللہ ابن مسعود 33 ہجری میں فوت ہو گئے تھے. عبداللہ ابن مسعود تو اپنی وفات کے 4 سال بعد زندہ ہو کے قبر سے نہ نکل سکے امام مسلم کے تحت, کیونکہ یہ کتابوں کا دین ہے. اور بازید بستامی مرنے کے آلموسٹ 100 سال کے بعد قبر سے نکل کے ابو الحسن خرقانی کو بیعت کر لیں. کہانی پہلے زمانوں میں کوئی قبروں سے نہیں نکلتا تھا ایسے. لیکن پاکستان میں آپ جس دریا کے کنارے سے گزرے کہتے جی پل بزرگاں نے قبر تو نکل کے جناب بم پھڑتے سن اتنا ہی پل سلامت نے. اور سر پل وہ میرا نہیں سلامت, پل سلامت نے اس وجہ نال, اگر بزرگ ایڈے جو ہوتے تو پل بنا لیندے. پل بنائے تھے انگریزاں نے. وہ جو لاکھوں روپیہ حکومت کا لگتا ہے ہر سال سینڈ بلاسٹنگ کے ذریعے اس سے کروئن ریموو کی جاتی ہے, اس کے بعد اس پہ نیا پینٹ کیا جاتا ہے. وہ جو آپ نے تنخواہ پہ ملازمین بچارے رکھے ہیں نا پینٹ مارنے والے, انہوں نے پل بچائے ہوئے ہیں, بزرگوں نے نہیں پل بچائے ہوئے. یہ سائنٹیفک فینومینا ہے پیورلی پل نو بچانا. تو انہوں کے پتا. خیر میں پھر اور طرف چل پڑوں گا کیونکہ میں نے تو فی البدی گفتگو کرنی ہوتی ہے نا. کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے آپ کے دماغ میں ڈرل کر لوں. ایک بار ڈرل ہو کے میں نے خود نہیں گھسنا, ڈرل میں نے کر دی نا خود بخود. یہ اللہ نے دماغ ایسا فطرت پہ چیز بنائی ہے کہ سچائی قبول کرتی ہے. مجھے تو گھسنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہاں ڈرل میں نے ایک دفعہ کرنا ہے کیونکہ انہوں نے دماغ بند کیے ہیں. شاہ دولت چوئیاں جس طرح ہوتی ہیں نا وہ بنا چھڑے ہے تو بس ایک بار سراغ ہو گیا, پھر دیکھو کس طرح دڑ 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 بھی ہاتھ پہنچے گا. اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کسی کے بندے کے دماغ میں ڈرل کریں تو تھوڑی بہت درد تو ہوتی ہے نا. چھوٹے سے آپریشن کی بھی اتنی ہوتی ہے, اور یہ تو صدیوں کے دماغ بند ہوئے ہیں. تو پرانا ایسے آپ کو پتا نا, وہ پرانا اگر آپ کو بولٹ کھولنا پڑ جائے نا تو خالی رینچ سے نہیں کھلتا, کیا کرنا پڑتا ہے, اور تھوڑا بھی مارنا پڑتا ہے. یہ رینچ جڑے میں چلانا نا اس تو پہلے کدے کدے تھوڑا بھی مارنا پڑتا ہے. پھر تھوڑے جڑے پرانے نٹ جڑے کسے ہوئے نا زنگ آلود تو یہ ڈھیلے ہوتے ہیں. اس کے لیے باتیں کرنی پڑتی ہیں. تو یہ بالکل میرے بھائی فرشتوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے یہ کہانیاں جو آپ لوگ بیان کر رہے ہیں. فرشتوں کو تو اللہ نے 2 آپشن دیے ہیں کہ اگر کسی کی قبر میں جانا ہے تو 3 سوال کرنے ہیں, اگر وہ جواب دے دے تو اس کے لیے پھر انعام ہے, اور جو جواب نہیں دے گا اس کے ساتھ شیخ عبد القادر جیلانی کیا کچھ بھی نہیں, زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے بھی کسی انسان کو عذاب قبر سے نہیں بچا سکتی. شیخ عبد القادر جیلانی کیسے لڑ سکتے ہیں؟ لیکن یہ تو کتابوں کا دین ہے نا. صحیح بخاری میں موجود ہے, جامعہ ترمذی میں موجود ہے, سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے قبر کے جو سوالات آئے ہیں, اور وہ بھی اکثر 3 سوال پیش کرتے ہیں, اصل میں 4 سوال ہیں.
اور چوتھا سوال اس کی جان ہے. یہ آپ کو سارے کمبائنڈ فارم میں مشکات کی پہلی جلد میں عذاب قبر والے چیپٹر میں مل جائیں گے. صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. بخاری میں تو ایک سوال کا ذکر ہے جو فائنل سوال ہے نبی علیہ السلام کے بارے میں. ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا. لیکن ابو داؤد میں ہے پہلا سوال ہوگا من ربک، تیرا رب کون ہے. ما دینک، تیرا دین کیا ہے. اور تیسرا سوال یہی ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا. مسند احمد میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ وہ کہتا ہے ای الرجل، کس مرد کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں. تو یہ تو دیوبندی اور بریلوی تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ قبر میں آ جاتے ہیں. دیوبندی کہتے ہیں نہیں تصویر دکھائی جاتی خود نہیں آتے. بریلوی کہتے ہیں نہیں خود آ جاتے ہیں. تو وہ پھر کیوں مردہ پوچھتا ہے کس مرد کے بارے میں اگر سامنے کھڑے ہو نبی علیہ السلام. چلے اس کے جواب میں فرشتوں کہنا چاہیے جو آپ کے سامنے کھڑے ہیں. ابو داؤد اور مسند احمد کے الفاظ ہیں الذی بعث فیکم، اس مرد کے بارے میں تم سے پوچھ رہے ہیں جس کو اللہ نے تم میں مبعوث کیا تھا پیغمبر بنا کر. تو وہ کہتا ہے ہوا محمد رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول محمد. ورنہ تو کہے کہ ھذا محمد رسول اللہ. اور فرشتے بھی کہیں کہ اس مرد کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، وہ کہیں گے نہیں وہ جو تم میں پیغمبر بن کے آئے تھے. تو تینوں سوالات کے جواب جو مومن دیتا ہے تو ابو داؤد کے الفاظ ہیں کہ فرشتے پوچھتے ہیں کہ تجھے کیسے پتا چلا ان سوالات کے بارے میں. ایک چوتھا سوال ہے. اس تو بعد باب ختم کتاباں شروع. وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی تو میں نے اپنے پیغمبر کے حق ہونے کی تصدیق کی. اللہ کی کتاب ایک دفعہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے نہیں بخشی سی. اللہ کی کتاب پڑھی تھی یعنی اس کے قائد. تو یہ ہے اصل جان. تو جو اللہ کی کتاب پڑھتا نہیں. اور بخاری میں الفاظ ہیں جب منافق سے سوال ہوتے ہیں، اور منافق کی ٹرم یا فاسق کی ٹرم اس مسلمان کے لیے استعمال ہوتی ہے جو بس نام کا مسلمان ہوتا ہے، شناختی کارڈ والا. تو ہر سوال کے جواب میں کہتا ہے ہائی ہاتا لا ادری، ہائے افسوس، مجھے کچھ پتا نہیں، مجھے کچھ پتا نہیں. تو فرشتے کہتے ہیں کہ تو نے خود پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی، یا کسی ایسے شخص سے سمجھنے کی کوشش نہیں کی جو دین کو جاننے والا تھا. اور وہ یہ بھی کہتا ہے آگے ہائے افسوس، میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہا کرتے تھے، سنا کے سننی ٹننی. یہ بھی کہتا نا وہ جس نے بچپن تو وہی سنے. تو فرشتے کہتے ہیں تو نے خود سمجھنے کی، پڑھنے کی، یا کسی ایسے شخص کے پاس اگر تو ان پڑھ تھا کیوں نہیں گیا جس نے تجھے بات سمجھا دی ہوتی. اس کے بعد بخاری کے الفاظ ہیں جب وہ سوالات کے جوابات نہیں دیتا تو شیخ عبد القادر جیلانی نہیں آتے. اب یہ کہیں گے تو حدیث میں لکھا ہی نہیں ہوا. سر لکھا ہوا ہے، یہ میں نے نکالا ہے اس میں سے. کیونکہ جب شیخ عبد القادر جیلانی آئیں گے تو ان کو آنے سے روکنے کے لیے مجھے ہی آنا پڑے گا نا. آپ کہیں گے کہ آئیں گے تو وہ حدیث میں تو نہیں لکھا ہوا، تو میں کہوں گا کہ نہیں آئیں گے کیونکہ حدیث میں نہیں لکھا ہوا. تو حدیث میں ہی ہوا نا. تو جب اس سے سوالات کے جوابات نہیں آتے تو فرشتے اسے ایک لوہے کا ہتھوڑا مارتے ہیں اور اس کی چیخو پکار زمین و آسمان کی ساری مخلوقات سنتی ہیں سوائے جنوں اور انسانوں کے. کیونکہ اگر وہ سن لیں تو پھر وہ امتحان ختم ہو جائے گا. امتحان تو ہے نا ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ و اجر کبیر. بے شک جو لوگ بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہے مغفرت اور بڑا اجر. اب مجھے بتائیں جب شیخ عبد القادر جیلانی وہاں پہ گئے ہوں گے تو اللہ نے تو پہلے ہی سائن کیا ہوا ہے کہ جواب دینا ہے کوئی. تو مسلم شریف میں الفاظ ہیں کہ 70 ہاتھ دائیں بائیں آگے پیچھے اس کی قبر کھول دی جاتی ہے، اور جو جواب نہیں دیتا اس کو تو یہ تھوڑا پڑتا ہے. اور مسلم شریف میں ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں یوں مل جاتی ہیں. جامعہ ترمذی میں الفاظ ہیں ایک دوسرے میں داخل ہو جاتی ہیں اور اس کا یہ عذاب کا سلسلہ مسلسل جاری رہتا ہے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال آمین. یہ بخاری مسلم دونوں میں دعا موجود ہے، تھوڑے سے الفاظ کی چینج کے ساتھ نبی علیہ السلام نے یہ دعا تعلیم فرمائی ہے. بلکہ مسلم شریف میں تو یہ الفاظ ہیں جب آپ یہ دعا تعلیم فرما رہے تھے تو آپ ایک جگہ سے گزرے جہاں کچھ قبروں میں عذاب ہو رہا تھا، تو حضور علیہ السلام فرمایا تمہیں بھی قبروں میں آزمایا جائے گا. سب کے سب عذاب جہنم سے اللہ کی پناہ مانگو، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو. یہ حضور نے انہیں تعلیم دی. اور اس مسلم شریف کے الفاظ ہیں اس حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے ارادہ کیا کہ میں تمہیں عذاب قبر سنوا دوں، دکھا نہ دوں، سنوا دوں اللہ سے دعا کر کے. لیکن پھر مجھے خدشہ ہوا کہ تم اپنے مردوں کو دفنا نہیں چھوڑ دو گے، اس خوف سے کہ اتنا عذاب قبر ہوتا ہے.
تو صحابہ کرام نے تو عذاب قبر دیکھنا تو دور کی بات ہے، سنا بھی نہیں، اور یہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کو قبر کا کشف ہوتا ہے. یہ فرق دیکھنا. تو اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کرام سے، اہل بیت سے اپنے بزرگوں کو بڑا سمجھتے ہیں. اس کو بھی چھوڑ دیں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی اسلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے، آپ کا خچر بدک گیا. ابھی ضرور کہتے ہیں دیکھیں جی حضور علیہ السلام جس خچر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس کو علم الغیب آ جاتا ہے، تو بزرگوں کو کیوں نہیں آتا؟ ایوی کر دینے. اس لیے آتا ہے کہ سر بزرگ جو ہے نا وہ انسان ہے، اگر ان کو علم الغیب کا ماننا کیدا تو ان کو پھر آپ کو پہلے خچر بنانا پڑے گا، کیونکہ بخاری میں الفاظ ہے کہ جنوں انس کے علاوہ ہر مخلوق عذاب کو سنتی ہے. تو بزرگوں کو اگر عذاب قبر سنوانا ہے تو ان کو پہلے جانور بنوائیں. خچر نے سن لیا تھا تو صحابہ کرام نے تو نہیں سنا، تو وہ خچر افضل ہو جائے گا صحابہ سے؟ نہیں میرے بھائی، اس لیے کہ خچر کو اللہ نے ڈومین دیا ہے. جیسے ایک چڑیا اڑ سکتی ہے لیکن کوئی بزرگ نہیں اڑ سکتا. یہ تو کہتے ہیں نا انسان اشرف المخلوقات ہے، تو بزرگوں کے سارے مرید چڑیا سے تو افضل ہوئے نا. تو پھر سارے بزرگ اڑنے چاہیے نا، بزرگوں کے مرید بھی اڑنے چاہیے. چڑیا سے افضل ہے نا؟ کہیں گے نہیں بزرگ بھی نہیں اڑ سکتے سر. چڑیا کو اللہ نے یہ کیپیبلٹی دی ہے، انسان کو نہیں دی، اس کا ڈومین لادا ہے. تو خچر بدکا تو نبی اسلام فرمایا کہ یہ 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑی وجہ سے نہیں. ایک پیشاب کے چیٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا چغلی کھایا کرتا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ٹہنی توڑ کر اس کے 2 ٹکڑے کر کے 2 قبروں پہ لگائے، اور فرمایا جب تک یہ ہری رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی. یعنی حضور کی ہاتھوں کی برکت، حضور کی شفاعت کی وجہ سے. یہ ساری حضور کی شفاعت ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، ایک کوئی حبشی عورت تھی جو مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی، فوت ہو گئی. تو صحابہ کرام نے حضور کو نہیں بتایا، رات کے وقت اسے دفنا دیا کہ کون حضور علیہ السلام کو اس وقت تکلیف دے گا. کچھ دنوں کے بعد حضور نے پوچھا وہ عورت نہیں نظر آ رہی، حالانکہ لوگ اسے، وہ حدیث کے الفاظ ہیں، لوگ اسے کمتر خیال کرتے تھے. کوئی ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی اس کے بارے میں پوچھیں گے. اس لیے پوچھیں گے کہ سر اللہ کے نبی جو ہے وہ داڑھیوں سے پگڑیوں سے دھوکہ نہیں کھاتے، وہ دیکھتے ہیں دین کو کنٹریبیوٹ کون کر رہا ہے. آپ نے فرمایا وہ فوت ہوئی، تم نے مجھے بتایا تک نہیں، میں اس کا جنازہ پڑھ لیتا. کہ یا رسول اللہ رات کا وقت تھا، آپ کے آرام میں خلل نہ ہو. آپ نے فرمایا مجھے اس کی قبر پہ لے جاؤ. قبر پہ گئے، آپ نے اس کی قبر پہ جا کے اس کا جنازہ پڑھا. اتنا پروٹوکول دیا. اب حضور یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہاں ہاں وہ فوت ہو گئی تھی، میں جب 3-4 دن پہلے فوت ہوئی تو میں اس کی قبر میں گیا تھا. بھائی حضور علیہ السلام نہیں قبر میں جاتے، یہ بھی اس سے ثابت ہوتا ہے نا. پھر جب آپ واپس پلٹے تو مسلم شریف کے الفاظ ہیں، یہ قبریں اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھیں، اللہ نے میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے انہیں نور سے بھر دیا. سبحان اللہ. لیکن ایک دوسرا رزلٹ بھی نکلتا ہے، وہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث یا شیعہ کی قبریں تھیں. حضور کی زندگی میں جو لوگ فوت ہوئے ہیں یا تو کافر ہوں گے یا مسلمان، اور کافر کو تو نبی کے جنازے سے فائدہ نہیں پہنچ سکتا، وہ تو سورہ توبہ میں ہے، آپ 70 دفعہ بھی مغفرت کریں تو نہیں. مسلمانوں کی قبریں تھیں. اب میں اور لفظ نہیں استعمال کرتا، کہیں گے پھر توہین کر دی ہے، کیونکہ انہوں نے لبادہ ہی اتنا بڑا اوڑا ہوا ہے. بھائی انسان انسان ہے، ٹھیک ہے، اس سے کسی کا مرتبہ کم نہیں ہو جاتا، سارے انسان برابر ہیں. انبیاء کو اللہ نے ایک پروٹوکول دیے، باقی سب فالوور ہیں، باقی سب امتی ہیں. باقی ظاہر درجات اپنی جگہ ہیں، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن جو انسان ایز اے اسپیشی ہے وہ تو چاہے کوئی صحابی ہو، کوئی آج کا انسان ہو، انسان ہی ہے، فالوور ہے. امام تو صرف محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کا ایک غلام تھا مدعم، جو سفر و حضر میں آپ کی سواری کا کجاوا کسا کرتا تھا. غزوہ خیبر کے موقع پر ایک نامعلوم تیر اسے لگا اور وہ شہید ہو گیا. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، صحابہ نے کہا تمہیں شہادت مبارک ہو. اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ منافق نہیں تھا، کافر نہیں تھا، جبھی تو صحابہ اس کو شہید کہہ رہے تھے. آپ نے فرمایا کہ تم اسے خوشخبری سنا رہے ہو، جبکہ مجھے اللہ نے دکھایا ہے کہ اس نے مال غنیمت سے ایک چادر چوری کی تھی جو آپ کی اسے پہنا دی گئی ہے. اس حدیث سے کتنے رزلٹ نکلتے ہیں؟ اس حدیث کے آگے الفاظ ہیں، صحابہ کرام اپنے گھروں میں واپس گئے، اگر کسی نے کوئی ایک تسمہ بھی اٹھایا تھا نا، یہ سمجھ کے کہ اس کی تو مال غنیمت میں اتنی ورت نہیں، میں تو ایسے میں ویسے ہی کار لے جانا، وہ بھی لا کے واپس جمع کروایا کہ کہیں اس کی وجہ سے ہماری پکڑ نہ ہو جائے. یہ کتنے عظیم لوگ تھے، سمعنا و اطعنا، سنا اور مان لیا. اس حدیث سے یہ بھی رزلٹ نکلا کہ صحابہ کرام کو یہ نہیں پتا چلا کہ یہ جس کو وہ شہید کہہ رہے ہیں وہ کس عذاب میں ہے. تو بزرگوں کو کہاں سے بابے کدھر، ہوں مزہ آیا، بابے تو شاہی کوئی نہیں. ایک نواں جملہ مارکیٹ آیا، اگر صحابہ کو نہیں نظر آیا عذاب قبر والی چادر تو بابے تو شاہی کوئی نہیں. تیسری بات یہ کہ نبی علیہ السلام موجود ہوں، آپ کا ایک ساتھی ہو جو آپ کا خدمت گزار بھی ہو، اللہ کا وہ رشتہ دار نہیں بن سکتا. اللہ نے نہیں پرواہ کی کہ یہ میرے نبی کی خدمت کرتا ہے تو چلو انہوں تو میں جان دیا نا، نہ
ना, सही मुस्लिम की हदीस है, जिसे उसका अमल पीछे छोड़ दे उसे उसकी निस्बत आगे नहीं लेके जा सकती। और बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है, ऐ मेरी बेटी फातिमा, मेरे माल से जो लेना है ले ले, अगर अल्लाह ने तुझे पकड़ लिया मैं तुझे नहीं छुड़ा सकता। ऐ नबी की फूफी सफिया, मेरे माल से जो लेना है ले ले, अगर अल्लाह ने तुझे पकड़ लिया तो मैं तुझे नहीं छुड़ा सकता। ऐ नबी के चचा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, मेरे माल से जो लेना है ले ले, अगर अल्लाह ने तुझे पकड़ लिया तो मैं अल्लाह के अजाब से तुझे नहीं छुड़ा सकता। सर ये है किताबों का दीन। मुझे बताएं ये दीन कैसे हमारे बुजुर्गों को, उनके मानने वालों को, बाबों को, बाबियों को, वाबियों को कैसे हजम हो ये दीन? ये तो दीन ही कुछ और है। इसलिए कहते हैं जो गल सुनो ना दिल वसवसे आंदे ने। जी जी जी, जब आप कहते हैं ना ईसाइयों को कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे नहीं पैगंबर हैं, तो ईसाइयों को भी वसवसे आते हैं कि ये शान कम कर रहे हैं। हालांकि आप शान नहीं कम कर रहे होते, आप उनकी इज्जत जो जिस लेवल पे है उससे नहीं बढ़ाना। जो सही बुखारी में हदीस है, देखना मेरी शान को उस तरह बुलंद ना करना जिस तरह नसारा ने अपने पैगंबर के बारे में डिविनिटी क्लेम कर दी, मैं अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूं, मुझे अल्लाह का बंदा और उसका रसूल ही कहना। ये कहता जी अब्दुल कादिर जिलानी कब्र में घुस गए और जाके जनाब अल्लाह नाल उन्होंने पढ़ना शुरू कर देता, नाउज़ुबिल्लाह। सर इस तरह कौन घुस सकता है? सुनन अबी दाऊद में हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब अपने भाई को दफना चुको तो उसकी कब्र पे खड़े होकर उसकी कब्र के सवालात की इस्तकामत के लिए दुआ करो। बस कब्र ही कौन बांट सकता है? मुस्लिम शरीफ में हदीस है, हजरत अमर बिन आस की मौत का वक्त जब करीब आया, बड़ी लंबी हदीस है 321 नंबर, जिसमें उन्हें अपनी जिंदगी की वो सारी गलतियां याद आई जो हजरत मुआविया के साथ मिलकर उन्होंने हजरत अली के साथ किया था। एंड पे जाके उसमें वो कहते हैं जब मैं मर जाऊं ना, मेरी कब्र पे इतनी देर बैठे रहना जितनी देर एक ऊंट को नहर करके उसका गोश्त तकसीम किया जाता है, यानी ऑलमोस्ट 2.5-3 घंटे, ताकि मैं अपनी कब्र से मानूस हूं और अपने रब के भेजे हुए फरिश्तों को जवाब दे सकूं। यानी तुम्हारे कब्र पे बैठने की बरकत से, मेरे लिए दुआ करने की बरकत से कब्र में मुझे सवालात की इस्तकामत नसीब होगी। उन्होंने भी नहीं कहा कि हुजूर अलैहिस्सलाम मुझे बचाने आ जाएंगे, या मैं तो साबी हूं तो मेरे बाकी साबी साथी मुझे बचाने आ जाएंगे। यार जब अब्दुल कादिर जिलानी कब्र में बचाने के लिए जा सकते हैं, तो हजरत अमर बिन आस को दूसरे साहबा बचाने के लिए कब्र में नहीं जा सकते थे जो इतने डरे हुए हैं? हमें तो कहानी कराते हैं जी, वो बड़े से बड़ा भी कोई गौस कुतुब अब्दाल हो, वो किसी अदना दर्जे के साहबी, और उसमें मिसाल देते हैं हजरत वाशी की, कि हजरत वाशी के घोड़े के कदमों से जो खाक उड़ के उनके नतनों में जाती है ना, उसको भी कोई गौस नहीं पहुंच सकता। तो ये आप शेख अब्दुल कादिर जिलानी को फिर आप कहां पहुंचाए बैठे हुए? साहबा कराम का तो ऐसा अकीदा नहीं था। जामिया तिर्मिज़ी में हदीस है, हजरत उस्मान गनी जब भी कब्रिस्तान जाते तो इतना रोते कि उनकी दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाती। लोग कहते कि आप इतना क्यों रोते हैं कब्र पे आके? तो उन्होंने फरमाया कि मुझे फिक्र लगी हुई है कि मेरी कब्र में अब्दुल कादिर जिलानी तो नहीं आ सकेंगे, तो मेरा क्या बनेगा? जी लिखे है जे ए लिखे ना तुहाडे कोल के आणगे, तो फिर असीं उते चूहे भी कढांगे कि लिखे है कि वो नहीं आणगे। इसी से तब्दीली आती है। तो हजरत उस्मान गनी ने फरमाया कि मैं इसलिए रोता हूं कि मैंने अल्लाह के नबी से सुना था कि कब्र आखिरत की मनाजिल में से पहली मंजिल है, जिसकी ये मंजिल आसान हुई उसकी अगली मंजिलें आसान दर आसान होती चली जाएंगी, और जो यहां पे फंस गया उसकी अगली मनाजिल मुश्किल दर मुश्किल हो जाएंगी। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन फितनतिल महया वल ममात व मिन शर्रि फितनतिल मसीहिद दज्जाल। अच्छा, मैं ये सिंगुलर के सीगों से दुआएं करता हूं, लेकिन जब आप आमीन कहते हैं तो आप उसमें शामिल हो जाते हैं। उसके लिए मुझे अल्लाहुम्मा इन्ना बोलने की जरूरत नहीं है, इन्नी बोला और आपको आमीन में शामिल किया तो ये दुरुस्त है, ताकि सुन्नत सीगा अपनी जगह पे रहे दुआ का। मसलन मैं कहूं अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, तो ये सिंगुलर का सीगा है। जब आप आमीन कहेंगे तो आपके हक में भी हो जाएगी, और अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार ये प्लूरल का सीगा है। तो सीगा बदले बगैर भी, बदलना तो ज़ाहिर है सुन्नत अल्फाज बेहतर है ना बदलें, जायज़ है, लेकिन अगर आप नहीं बदलते और बाकी सब लोग आमीन कहते हैं तो खुद ब खुद उसमें शामिल हो जाएंगे। अब मुझे बताएं कि ये जो सूफी साहब हैं, मुझे इतनी इतनी गालियां उसमें वो दे रहे हैं और इतना उनको गुस्सा है। इल्मी मैदान में आके बात करें, जो मैं ये बातें करता हूँ ये किताबी बातें हैं, और अगर आपने किताबों को नहीं मानना तो आपने तो कहा था बुजुर्गों की दीन के लिए खिदमात हैं, तो दीन के लिए ये खिदमात हैं कि किताबें तो उन्होंने आपके हवाले कर दी, लेकिन खुद दीन ना खुद किताबों के मुताबिक रखा ना आपको रखने दिया, तो कौन सी खिदमात है वो? तो फिर सर आज जो मेरे सामने ये कुरान बुखारी मुस्लिम है ना, ये भी अंग्रेजों के बनाए हुए प्रिंटिंग प्रेस पे छपा हुआ है, तो मैं अंग्रेजों के हाथ पांव चूमने शुरू कर दूं, उनके गलत अकीदे मानने शुरू कर दूं? वो कहेंगे नहीं नहीं, वो सही बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है, अल्लाह ताला चाहे तो फासिक से भी दीन का काम ले सकता है।
تو یہ ہے تو کافر ہیں لیکن سے اللہ نے دین کا کام لے لیا. سر آپ کے بھی اکثر بزرگوں کے بارے میں ہمارا یہی عقیدہ ہے. اوڑیان نے لاکھ نو کلمہ پڑھایا اور سر چھڑ دیو. ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہزاروں ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا, ہم نے دیکھ لیا. آپ کی تو سٹوریاں کتابوں میں اکثر جعلی نکل آتی ہیں, یہ تو ویڈیو بنی ہوئی ہیں, اور ان کو غریب الوطنی کی زندگی گزارنی پڑ رہی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنا مسکن چھوڑنا پڑ گیا. تو ان لوگوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو ولی اللہ کیوں نہیں مان لیا؟ اس نے نہیں کلمہ پڑھایا. تو پھر آپ کو کہیں گے نہیں فاسق سے بھی دین کا کام لیا جا سکتا ہے. اچھا دوسرے فاسق ہو گئے تو اڈے کلمہ پڑھاون تے اولیاء اللہ ہو جان. کسی کو کوئی ٹائٹل نہ دے میرے بھائی, سب کے سب فالوور ہیں. اللہ چاہے انگریزوں سے قرآن پرنٹ کروائے, اللہ تعالیٰ چاہے کسی مسلمان سے پرنٹ کروائے, اصل چیز ہے آپ نے کتابوں کو فالو کرنا ہے اور صرف ان بابوں کو مارنا ہے جو کتابوں کو مانتے ہیں. اسی کو ہم نے سافٹ انداز میں کہا ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. بابے مانتے تو اسی خدا کو ہیں لیکن کتابوں والی کوالٹیز کے ساتھ نہیں, اپنی من گھڑت توہمات کے ساتھ. اور یقین کر اس نعرے کا اگر تو واقعی دل سے ورد کرے گا, ایک دن آئے گا تیرے اندر سے آواز نکلے گی, کیا نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. میرے لئے کافی ہو گیا جو آپ, اس سے زیادہ تو دینے کی ضرورت نہیں ہے. کافی آزما ان کا ہو جائے گا. اب دیکھیں ان کی وجہ سے اب بزرگوں کی وجہ سے ہمیں کیا کچھ کرنا پڑتا ہے. آپ کے سوال بھی پرچیوں والے رہ جائیں گے. دروشی پڑھیں, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین.